حضرت عبد المطلب نے سب کو پاس بلایا اور اپنی بے بسی کے ایام کی داستان سنا کر اپنی نظر کا ذکر کیا۔ سب اطاعت و خلوص کی تصویر بن گئے، گردنیں جھکا دیں اور نیازمندی سے بولے، ہم حاضر ہیں، جسے چاہیں قربان کر دیں۔ حضرت عبد المطلب نے سعدن کعبہ کو حکم دیا کہ قرعہ ڈالو، جس کے نام کا قرعہ نکلا اسے قربان کر دوں گا۔ عباس، حمزہ، ابو طالب، ابو لہب، حارث، زرار، مقوم، زبیر، غیداق اور عبداللہ سب بھائی ایک قطار میں کھڑے ہو گئے۔ بعض نے قشم اور مغیرہ 2 ناموں کا اضافہ کیا ہے۔ ان کی بہنیں صفیہ، ام حکیم، عاتقہ، امیمہ، اروی اور برہ بھی دھڑکتے دلوں کے ساتھ دوسری قطار میں کھڑی ہو گئیں۔ سب کی نظریں ایک ہی نقطے پر مرکوز تھیں کہ دیکھیں کس بھائی کے نام کا قرعہ نکلتا ہے۔ سب عزیز اور پیارے تھے، مگر جو سب سے پیارا تھا اور سب سے چھوٹا تھا، اس کے نام قرعہ نکل آیا، یہ حضرت عبداللہ تھے۔ حضرت عبد المطلب کی جان ہوا ہو گئی، مگر زبان سے اف تک نہ کی۔ یہ وعدہ خلافی اور شان تسلیم و رضا کے منافی بات تھی، اس لیے چپکے سے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور مذبح خانہ کی طرف چل پڑے۔ قریش اور ان کے بیٹے چیخ پڑے، سردار، اگر آپ نے اولاد ذبح کرنے کی ریت ڈال دی تو یہ ایک رسم چل پڑے گی۔ ہر کوئی اظہار بندگی کے لیے جوان اولاد کو ذبح کرنا اور اس کی قربانی دینا ضروری خیال کرنے لگ جائے گا، اس لیے آپ مہربانی کریں ایسی ریت نہ ڈالنے کے جس کا ایفا کرنا بعد میں مشکل ہو جائے۔ کوئی ایسا حل تلاش کریں جس سے آپ کی نظر بھی پوری ہو جائے اور عبداللہ کی جان بھی بچ جائے۔ عبداللہ بہنوں کا لاڈلا اور ان کی آنکھوں کا تارا تھا۔ انہوں نے مسئلے کے حل پر بہت زور دیا اور والد گرامی کو مجبور کیا کہ وہ کوئی اور قابل عمل صورت نکالیں۔ قربانی کی رسم ڈالنا موزوں نہیں ہے۔ آخر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی متبادل صورت بھی تو نکل آئی تھی۔ حضرت عبد المطلب بڑے ہی زیرک، دانا اور مدبر اور نکتہ رس انسان تھے۔